پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ کراچی میں گرمی کی شدت، ہیٹ اسٹروک سے عباسی شہید ہسپتال میں 5، جناح ہسپتال میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ جامعہ کراچی میں کیمیائی علوم میں پروفیسر سید غلام مشرف کو DSc کی ڈگری کم عمری میں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پروفیسر سید غلام مشرف معروف پاکستانی سائنسدانوں میں شامل ہیں۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے DG محمد سلیم خان سے ایڈیٹر LDN سراج الدین امجدی، سینئر صحافی عارف ہاشمی نے ان کے والد محمد فاروق خان کی رحلت پر ان کے دفتر میں تعزیت کی اور مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی۔ DG ہیلتھ سندھ کا کراچی میں کیمپ آفس، شام 4 بجے دفتر میں چوکیدار نہ ہونے پر کتوں کا راج۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ میں بیرون ملک میں ہونے کے باوجود اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، لیکن مواصلاتی رابطے میں کچھ مشکلات کے باعث تاخیر کا سامنا ہے۔ یقیناً آپ اسے درگزر فرمائیں گے۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد مقتل بن گئے پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، LDN نے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں پیش آنے والے سانحہ آتش زدگی کے حوالے سے بار بار جو رپورٹ اپنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹس کی روشنی میں آپ کے سامنے اور ارباب اختیار کے سامنے پیش کی تھی، وہ وقت کے ساتھ حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی جو نگراں حکومت کے وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے بنائی تھی، جس کے سربراہ ڈاکٹر ندیم اختر شیخ تھے، اسے مستقل وزارت صحت کی جانب سے اس محکمہ جاتی رپورٹ کو قاعدے کے مطابق تاحال اب تک پبلک کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ ڈاکٹر ندیم اختر شیخ از خود لازمی تحقیقات کے افسران کی فہرست میں شامل ہیں کہ ان کے خلاف اعلیٰ سطحی از خود تحقیقات کی جانی چاہیے، جس کے مطابق محکمہ صحت سندھ میں ان کی اہلیہ شبنم ندیم شیخ کی ملازمت قانون کے بجائے سراسر فراڈ اور لاقانونیت پر مبنی ہے، جس میں ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد بخاری اور ڈاکٹر سکندر علی میمن برابر کے شریک جرم ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو عدالتی فورم مذکورہ تینوں ڈاکٹروں کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ میرے مذکورہ الزام کو چیلنج کریں۔ بصورت دیگر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار ڈاکٹر شبنم ندیم شیخ کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا کر اس میں مجھے بھی بلا لیں، جس کے لیے میں ہمہ وقت تیار ہوں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن مذکورہ کمیشن کی سربراہی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کی سربراہی میں ہونی چاہیے۔ اگر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے ہماری توجہ دلانے پر سانحہ آتش زدگی کی تحقیقات اعلیٰ سطحی کمیٹی سے کروائی ہوتی تو اس المناک سانحے کے اصل ملزمان ندیم احمد اور محمد زمان آج ہسپتال کے ٹراما سینٹر کے 1 کروڑ روپے کی سرکاری املاک کی چوری پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے۔ سانحہ آتش زدگی میں محکمہ صحت سندھ کے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے 5 ملازمین اپنی جان کھو بیٹھے ہیں، جس کے ذمہ دار مذکورہ ہسپتال میں کیڈر چینج کے کنگ ندیم احمد اور محمد زمان ہیں۔
یہ انہی کا کرشمہ ہے کہ یہ او ٹی ٹیکنیشین، ڈائلیسس ٹیکنیشین، وارڈ سرونٹ، باورچی و دیگر ان لوگوں سے شعبہ حادثات میں جہاں طبی قوانین کے مطابق ان سے ڈیوٹی لی ہی نہیں جا سکتی ہے، لیکن یہ لوگ ان سے ڈیوٹی لے رہے تھے۔ کیا تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ و دیگر ممبران سے کسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیڈر مافیا نے شعبہ حادثات کے مقررہ اصل اسٹاف کو کہاں چھپا رکھا تھا؟ موجودہ ایم ایس ڈاکٹر عتیق قریشی کو میں ذاتی طور پر ان کی بھرتی سے آج تک اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کیڈر چینج مافیا نے ڈاکٹر عتیق قریشی جیسے اچھے کیریئر کے حامل مسیحا کو قتل کی ایف آئی آر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہاں انہیں مسلسل ڈپریشن میں رکھا کہ انہیں خود امراض قلب کے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ یہ گزشتہ دنوں کا ناقابل تردید حقیقت واقعہ ہے۔ وہیں دوسری جانب لواحقین کی زبان بندی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت رمضان اور عید کے بہانے سے لوٹے ہوئے مال میں سے انہیں نقد لفافے ایم کیو ایم پاکستان کو درمیان میں رکھ کر جو ڈرامے بازی کی جاتی رہی، یہ بھی اس طاقتور مافیا کا وہ کردار ہے کہ بالآخر ایم ایس ڈاکٹر عتیق قریشی کو 1 کروڑ روپے کی ان کی چوری کے حوالے سے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کا سہارا لینا پڑا۔ لیکن مافیا کے سخت دباؤ میں ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر عتیق قریشی صحافیوں کو یہ سچ بات نہ بتا سکے کہ یہ مافیا ان کی تقرری کا حکم نامہ نکلتے ہی ان کے چارج سنبھالنے سے پہلے ہی رات کو مبارکباد دینے کی آڑ میں ان کے گھر پر کیا پیغام دینے گئے تھے۔ سیکریٹریٹ صحت کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیڈر چینج مافیا بیرون ملک میں بیٹھے ڈاکٹروں کی طرح صرف لیاقت آباد میں نہیں، کراچی سے سکھر تک موجود ہے، جن کی وجہ سے اچھا ایم ایس 2 سے 3 ماہ میں ناکام ہو کر یا تو تبادلے کی نظر ہو جاتا ہے یا رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو جاتا ہے، جبکہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے دھماکہ خیز مبینہ مالی اسکینڈل ابھی بھی منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں، تو دوسری جانب 1 کروڑ روپے کی سرکاری املاک کی تحقیقات تو دور کی بات ہے، اس واقعے کی بھی محکمہ صحت کے 5 ملازمین کی اموات کی ایف آئی آر درج نہ ہونے کی طرح 1 کروڑ روپے کی چوری کی ایف آئی آر محکمہ صحت سندھ اور ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے درج نہ کرانا کے بعد تو ڈی جی ہیلتھ اور محکمہ صحت سندھ کے دفاتر کو تالے لگا دینا چاہیے۔ تمام سرکاری ہسپتال ان چوروں ڈاکوؤں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جب یہ سرکاری ادارے اپنے ریٹھی قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور پھر قوم سے معافی مانگ لیں کہ ہم سندھ دھرتی کے عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے ان قومی اداروں کی حفاظت اور امانت کو قائم رکھنے کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے۔ ایف آئی اے کرائم برانچ ہمارے ملک کے وفاق کا ہی تحقیقاتی ادارہ ہے۔ جب صوبے اور صوبہ سندھ 10 کاموں کے لیے وفاقی حکومت سے مدد لے سکتا ہے تو پھر محکمہ صحت سندھ اپنی رٹ کی بحالی کے لیے ایف آئی اے کرائم برانچ کوئی غیر ملکی ادارہ نہیں ہے، اس سے کیوں مدد نہیں لی جا رہی؟ اور اگر کوئی اپنی سیاست بچانے کے لیے اندرون خانہ قومی مجرموں کی حمایت کر رہا ہے تو در حقیقت وہ خود اپنی سیاست کو دفن کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔